کے 10ویں سال پر تھے ہم لوگ، اور 10 سال کے اہم واقعات اس کے اندر آ چکے تھے۔ 3 سال مکہ مکرمہ کے باقی ہیں۔ ان 3 سالوں میں 3 دفعہ سمجھے کہ مدینہ شریف جانے کی تیاری یوں ہوئی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال پہلے 6 لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور باہر کے قبائل کو دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ طائف کا سفر ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی باہر کی ایک دعوت تھی۔ یہ کھڑکیاں بند ہیں نا ساری، تاکہ یہ کچھ ٹھنڈا کرے۔ تو باہر کے قبائل کو دعوت شروع ہوئی ہے۔ ایک خود طائف کا سفر آپ نے فرمایا، اور دیگر قبائل کو جو دعوت دی گئی ہے وہ حج کے موقع پر دی گئی ہے۔ حج پر لوگ آ رہے ہیں، ان کو دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ اس میں سے بہت ساروں نے تو بالکل دعوت کو قبول نہیں کیا، جیسے کہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ ہے، اس پر آپ نے دعوت پیش کی، اس نے کوئی بہت ہی برا جواب دیا۔ بنو عامر صعصع ایک قبیلہ ہے، اس کو آپ نے جب دعوت دی تو اس کے ایک بڑا اس میں زیرک سا نوجوان کھڑا ہوا، تو اس نے کہا کہ بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آپ کی دعوت کو بڑا غلبہ بھی حاصل ہوگا، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ کی دعوت کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو اپنی زندگی میں تو ٹھیک ہے آپ ہی اس کو لیڈ کریں گے، لیکن آپ کے بعد پھر زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں، اور مجھے نہیں پتہ یہ کب کس کے ہاتھ میں کہاں پر رہتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، پھر یہ عجیب بات ہے کہ اس غلبے کے حصول کے لیے پورے عرب کے لیے ہم اپنے سینوں کو نشانے پر رکھیں، اور جب غلبہ حاصل ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے اور وہ کسی اور کے حوالے ہو جائے، یہ بات تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں جب بنو عامر اپنے مدینہ منورہ واپس گئے تو ایک ان کا بوڑھا ملا۔ وہ بوڑھا اتنا بڈھا تھا کہ وہ حج پر نہیں آ سکا اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس بڈھے سے کہا کہ ہمیں بنو عبد المطلب کا ایک نوجوان ملا تھا مکہ کے اندر، اور اس نے ہمیں یوں کہا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اور اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ دعوت اسلام قبول کر لو۔ تو میں نے اسے جب وہ بات پوچھی کہ تمہارے بعد پھر کس کے پاس آئے گا معاملہ، تو اس نے ہمیں گارنٹی نہیں دی، تو ہم نے دعوت چھوڑ دی۔ تو بڈھا بہت چیخا، کہتا ہے کہ بختو، اتنی اچھی دعوت تمہیں، ایک بات تم نے کبھی بھی بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، اور اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نبی ہے تو وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا نبی، اور تم لوگوں نے صرف اس بنیاد پر، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی تھی، تم کیا بہت زیادہ، بڈھے نے ان کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہا۔ اس طرح بعض قبائل نے، جیسا یہ میں نے ذکر کیا بنو عامر ابن صعصع اور بنو حنیفہ اور بہت سارے قبائل کا ذکر سیرتی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اس دور کے اندر کچھ شخصیات ہیں جو ایمان لے کر آئی ہیں انفرادی طور پر، مکہ سے باہر کی اب ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ اور یہ جو دعوت ہے، یہ جو قبائل گنے گئے ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ نبوت کے پہلے 3 سال چھوڑ دیں جو خفیہ دعوت تھی، اگلے 10 سالوں کے اندر یہ ساری دعوتیں دی گئی ہیں۔ ایک شخص ہیں جو مدینہ ہی کے اطراف سے آئے ہیں، اور ان کا نام ہے سوید ابن صامت۔ سوید ابن صامت جو ہیں یہ ابھی تو ہجرت نہیں ہوئی ہے، تو یثرب کہا جا رہا ہے مدینہ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو مدینہ تو حضور کے جانے کے بعد مدینہ الرسول کہلایا ہے، ورنہ یثرب کہلاتا ہے۔ تو یہ سوید ابن صامت، صاد سے ہے صامت، تو یہ شاعر تھے، اور ایسے شاعر تھے کہ جیسا پرانے زمانے کے اندر بعض لقب دیے جاتے ہیں، تو ان کی قوم نے ان کی شاعری کے کمالات کی وجہ سے ان کو کامل کا لقب دیا ہوا تھا، سوید الکامل، یعنی ہر لحاظ سے مکمل آدمی ہے۔ تو یہ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی،
تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں، میں بھی، مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے بھی سنا جاتا ہے، میں بھی لوگوں کو سناتا ہوں. تو آپ نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے کہ حکمت لقمان. اور آپ نے کہا سناؤ، تو اس نے سنایا. تو آپ نے کہا کہ میں بھی سناؤں گا. کیا ہے تمہارے پاس؟ آپ نے کہا کہ القرآن. تو کہا کہ سنائیں آپ. آپ نے سنایا تو کہتے ہیں تمہاری بات زیادہ اچھی ہے اور تمہاری بات زیادہ وزندار زیادہ ہے. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ آئے. تو بس یہ صاحب پہنچے مدینہ. تو آپ کو پتہ ہے مدینہ کے اندر ایک جنگ ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی ہے، اس کو جنگ بعاث کہتے ہیں. تو بس وہ بعاث چھڑی بھی تھی. تو اس زمانے کے شاعر صرف زبانی شاعر نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ میدان کے لوگ بھی ہوتے تھے. تو ہمارے زمانے میں شاعروں کی ایک نکمی قسم پیدا ہوئی ہے کہ سوائے شراب پینے کے اور خال اور زلف کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. ایسی لگتا ہے کہ شہوت اور خواہشات کے مارے ہوئے یہ شعراء یہ صرف ہمارے ہاں کا ہی. ہمارے ہاں کے شاعر کیا ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھے نہیں ہیں، ویسے چانچی پانچی ہوتے ہیں کہ ایک تھپڑ مارو تو ادھر ہی شاعری سمیت فوت ہو جائے گی. پرانے زمانے کے اندر جو شاعر ہوتے تھے بڑے مرد میدان قسم کے ہوتے تھے. وہ خود جب اشعار کہتے تھے تو اپنے آپ کو بھی اس پہ تولتے تھے کیونکہ شجاعت کے، بہادری کے، سخاوت کے اشعار کہے جاتے تھے. عرب کے اندر ایک دفعہ مقابلہ ہوا تھا کہ شاعر وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ قرآن نے بھی شعراء کی یہی تعریف کی ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون انہم یقولون ما لا یفعلون. تو کہتے ہیں کہ یہ جو 6-7 بڑے شعراء ہیں نا، جن کے کبھی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ عربی کی یہ حیثیت کہ وہ کتاب و سنت کی زبان اپنی جگہ پر ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اس حیثیت کے علاوہ بھی غور کریں تو عربی ویسے ہی بحیثیت زبان، کوئی بے دین آدمی مسلمان نہ بھی ہو تو بھی عربی زبان میں جو کچھ موجود ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. اور اس میں جو قدامت ہے، انگریزی کا لٹریچر کتنا پرانا ہے. آپ لوگ جو کوئی ہے انگلش لٹریچر کو بندہ بیٹھا ہوا آپ لوگوں میں، کتنی صدیاں پرانی چیز موجود ہے. یہ سارے لوگ، یہ شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ، اس سے پچھلے والے ورڈز ورتھ شعراء، یہ سارا کھاتا کتنی صدیوں کا ہے. کیٹس اور ورڈز ورتھ اور یہ ہاں وہ ہے. اور دوسرے کہ خود زبان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے نا، کوئی چیز محفوظ نہیں کہ آپ کسی بھی شاعر کو اٹھا دیں گے یہ بہت زیادہ ہوگا تو 15ویں صدی، 16ویں صدی، 17ویں صدی، یہ زیادہ 16، 17، 18. اور عربی کے جو مارکت الآراء شاعری ہے وہ اسلام سے پہلے والی ہے، مشہور ہے وہ، یعنی 1500 سال تو کم سے کم ہو گئے، 1400، 1450، 1500. اور وہ شاعری جس قسم کی ہے اور جس طریقے سے وہ محفوظ ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، تو شعراء کے درمیان اس بات پر بات ہو رہی تھی کہ کون بڑا ہے. اشعر العرب یہ ایک لقب کہا کرتے تھے، اشعر العرب. اشعر ایک سب سے بڑے شاعر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ نا. اشعر العرب کا مطلب ہے عرب کا سب سے بڑا شاعر. اس پر بڑا اختلاف ہوتا تھا ان کے درمیان. اب اس میں باقاعدہ جتھے بندیاں اور جماعتیں ہوتی تھی، کوئی کہتا فلانا بڑا ہے، کوئی کہتا فلانا بڑا ہے، کہتا فلانا بڑا ہے، کہتا فلانا بڑا ہے. تو اس پر کسی نے کہا، یہ بات چلی کہ اشعر العرب کون ہے، تو کہا کہ اشعر العرب وہی ہوگا جو، یعنی شاعری کو یہ لوگ یہ ایک تعریف شاعری کی یہ کرتے تھے کہ ایک ہے چیز کی حقیقت. چیز کی حقیقت خود اپنی دلیل ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ دلیل آفتاب، آمد آفتاب، دلیل آفتاب. کہ اب سورج کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سورج نکل آیا نا، اب آپ کھڑے ہوئے سورج کی روشنی میں، تو آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ دلیل دو کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے یہ دلیل ہی سامنے کھڑی ہے، اس کے نکلنے کی اور کیا دلیل ہے؟ آمد آفتاب، دلیل آفتاب. تو حقیقت ایک چیزوں کے حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی دلیل ہوا کرتے ہیں. یہ لوگ شاعری اس کو کہتے تھے، یا شاعری کا کمال کہ آپ چیز کی حقیقت کے خلاف الفاظ کا ایک ایسا احرام مصر منظم تعمیر کر دیں کہ وہ چیز کی حقیقت پلٹ کے رکھ دے، اتنا وہ طاقتور ہو. سمجھ رہے آپ اس بات کو؟ یعنی کہ سورج نکلا ہوا ہو اور آپ ایسے طریقے کے ساتھ اس کو رات ثابت کر دیں کہ سننے والا اپنی آنکھ کی بجائے اپنے کان پر یقین کر لے کہ ہے رات ہے. وہ کہتے ہیں یہ شاعری، اصل شاعری اس کو کہتے تھے وہ. تو کہتے ہیں کسی نے کہا کہ سب سے بڑا شاعر کون؟ تو اس زمانے کے ایک بہت مشہور شاعر نے اپنے بارے میں کہا کہ مجھ سے بڑا شاعر کون ہو سکتا ہے کہ میرا باپ اتنا بخیل تھا، اتنا کنجوس تھا
کہ جب وہ گھر کے اندر بکری کا دودھ دوہتا تھا تو بجائے برتن میں دوہنے کے ڈائریکٹ اپنے منہ میں دھار مارتا تھا، کیونکہ برتن میں دوہوں گا تو آواز آئے گی تو پڑوسی کہیں دودھ مانگنے کے لیے نہ آ جائے، تو اس لیے وہ ڈائریکٹ منہ کے اندر اپنا دودھ مار کے دودھ پیا کرتا تھا. کہا کہ اتنے بخیل باپ کو میں نے اپنے اشعار کے اندر عرب کا سب سے سخی انسان ثابت کیا ہے. کہتا ہے تو میں نے وہ اشعار کہے ہیں کہ میرے باپ سے بڑا سخی عرب سرزمین پر، عربوں کا سخی. آپ سوچے عربوں کی سخاوت، آپ کبھی قصے سنے جو ان کے لکھے ہوئے عربوں میں، یعنی یہ آپ اس سخاوت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک اونٹ کل کائنات ہوگی، ایک اونٹ جس سے وہ پانی بھی لاتے ہیں، جس کے اوپر وہ کھانا بھی لاتے تھے، جس کے اوپر وہ سفر بھی کرتے تھے، جس کی وہ اونٹنی کا وہ دودھ بھی دوہتے تھے، اسی سے ان کے بچے بھی پلتے تھے. ان کی کل معیشت ایک اونٹنی ہوگی اور ایک مہمان کی آمد پر اس کو ذبح کر دیں گے. اور ایک مہمان کتنا کھائے گا اس اونٹ کے سے، اور پھر وہ پورا اونٹ اس کو پکا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ بس یہ ہے، اور پھر اس سے معذرت کریں گے کہ ہمارے پاس تمہارے مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے نہیں. اور اسی طرح ایک بکری گھر کے اندر ہوگی اسی قسم کی، کتنی اس میں آتی ہیں کہ اس سے دودھ بھی دوہا جا رہا ہے، اسے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور عورتیں اتنی سخی تھیں کہ شوہر باہر ہے اور مسافر، مہمان نہیں، راہ چلتا مسافر، وہ آواز دے دے گا اس جھونپڑے کے اوپر کہ بھائی مسافر کو کچھ کھانے کو ہے. وہ کہے گی کیوں نہیں ہے، ذبح کرے گی اسی بکری کو اور وہ کھلا دے گی، اور شوہر آئے گا تو بتا دے گی کہ بس ایک مسافر گزر رہا تھا، اس کے لیے بکری ذبح کر دی تھی، جتنا وہ یہاں کھا سکتا تھا کھا لیا، باقی اس کا توشہ بنا کر اس کے ساتھ کر دیا کہ رستے کے اندر کھاؤ گے. تو اور یہ صحرا نشینوں کے ہاں جن کے ہاں کوئی معیشت نہیں تھی. ہمارے ہاں چونکہ مختلف تہذیبوں کا سنگم ہے بر صغیر، تو ہندو قوم انتہائی بخیل اور کنجوس قوم ہے، اور جن علاقوں کے اندر ہندوؤں کے اثرات زیادہ ہے وہاں بخل بھی ساتھ آئے. مہمان نوازی نام کی چیز نہیں ہے، اور وہ ہندوؤں کے پڑوس کے نتائج کے ثمرات ہیں. اور چونکہ عربوں کا جانا یوں سینٹرل ایشیا کی طرف ہوا، سینٹرل ایشیا سے یہ چیزیں افغانستان کے راستے سے اس طرف سے آئی ہیں، اور عربی اثرات بھی آئے ہیں، کچھ خود ان علاقوں کی بھی رواج تھا. اس لیے باہر ہمیں بھی یہاں پر بھی جو ہمارے قبائل ہیں اور یہ علاقے ہیں، یہ روایات اب صرف یہاں پر باقی ہیں. مہمان نوازی کا بندے کے معاشی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس کا بالکل باہم کوئی آپس میں وہ نہیں ہے. ہم نے خود یہ دیکھا ہے، اپنی زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ غریبوں کے ہاں مہمان نوازی زیادہ ہوتی ہے اور امیروں کے ہاں نہیں ہوتی. حالانکہ ان کی معیشت ہوتی ہے لیکن مہمان نوازی وہ نہیں جانتے کہ اس چیز کو کہتے ہیں. جس کو وہ مہمان نوازی کہتے ہیں وہ غریبوں کے ہاں رسوائی سمجھی جاتی ہے، جس کو امیروں کے ہاں جو چیز مہمان نوازی سمجھی جاتی ہے بعض اوقات. سوید ابن صامت کی بات میں نے کی آپ کو، تو اس پہ اس نے یہ جنگ بعاث ہوئی اور اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں فوت ہو گئے، لیکن وہ تھے. اسی طرح ایک اور شخص ہیں جو آئے ہیں، ان کا نام ہے ایاز ابن معاذ. ایاس ابن معاذ یہ اوس کے تھے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اوس کم تھے، خزرج زیادہ تھے، اور اس لیے اہل مکہ تو مدینے والوں کو کہتے ہی خزرج تھے. اچھا، یہ اب عربی میں ایک چیز ہے اس کو تغلیباً کہتے ہیں. تغلیباً کا مطلب ہوتا ہے جو چیز غالب ہے بس اسی کا ذکر کرے، مغلوب کا ذکر نہ کرے. چونکہ خزرج غالب تھے اس لیے عام طور پر ان کو خزرجی کہتے تھے اہل مدینہ کو، لیکن یہ اوس سے آئے تھے. ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی یہ بعاث کی، تو خزرج ایک تو خود زیادہ بھی تھے، دوسرا وہ یہود کے حلیف بھی ہو گئے، یہود کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا. بڑی پٹائی کی انہوں نے اوس کی، تو اوس کم بھی تھے. اس پر یہ لوگ آئے تھے مکہ مکرمہ، اوس آئے تھے اہل مکہ سے مدد لینے کے لیے اپنی جنگ کے اندر کہ اگر ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی کھڑے. اس میں یہ ایاس ابن معاذ بھی آئے تھے. ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، بلکہ یہ جو ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے. تو آپ نے جب اپنی دعوت دی تو یہ چونکہ کوئی سلیم الفطرت قسم کے نوجوان تھے، ایک دم یہ چیخ پڑے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگ جس کام کے پیچھے آئے ہو، یعنی یہ مدد لینے کے لیے آئے ہو اہل مکہ سے جنگ کے لیے، یہ دعوت اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے جو یہ دے رہے ہیں ہمیں. یہ انہوں نے جو بات کی زیادہ بڑی بات ہے. اس پر ان کی قوم کے جو بزرگ ساتھ تھے ان کو بہت ڈانٹا بھی صحیح، بلکہ کہتے ہیں مٹی اٹھا کر ان کے منہ کے اوپر ماری، کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم آئے ہیں اہل مکہ سے مدد، یعنی مشرکین مکہ سے مدد لینے، اور یہ صاحب ان کے سخت ترین مخالف اور بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ ہماری اب خود مشکلات میں ہماری کیا مدد کریں گے، اس وقت میں تم ان کے ساتھ ہو رہے ہو.
تو اس کی وجہ سے یہ وقت تو ہمیں اہل مکہ کے جو زوراور قسم کے لوگ ہیں ان کی حمایت ہمیں درکار ہے. تو اس پر اس نے ان کو چپ کرا دیا. لیکن کہتے ہیں واپس چلے گئے اور کچھ نہ کچھ اپنا ذکر اذکار وغیرہ کرتے تھے, اور مرتے ہوئے ان کی زبان کے اوپر کچھ کلمات بھی ایسے طاری تھے جس سے یہ سمجھا گیا کہ ان کی موت جو ہے وہ حالت ایمان پر ہوئی ہے. تیسری شخصیت جو یثرب کے نواح سے آئی تھی وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ہاں, یہ مکہ کو مدینہ کو یثرب کہتے تھے نا عقل مند آدمی. تو کیا کہتے, وہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری. غفاری نہیں ہے, غفاری ہے بھائی. یہ لفظ غفار سے نہیں ہے, یہ قبیلہ ہے غفار. تو اور ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے, جس طرح آپ کے استاد ہے, کیا نام ہے ان کا, قاری عبد الرحمن, وہ غفاری ہیں. اچھا, وہ تو غفار کی طرف نسبت ہوتا ہے نا, تو یہ غفاری ہے. ان کا قصہ تو پورا کا پورا بخاری شریف کے اندر موجود ہے اسلام لانے کا, اور خود انہی کی زبانی ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ پیغام مجھے پہنچا مکہ سے تو میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی کو بھیجا. میں نے کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ مکہ میں کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا, سن کر آؤ بات کیسی ہے. بھائی کیا واپس آیا تو اس نے بڑی مثبت رپورٹ دی, کہنے لگے بڑی بہترین بات کرتے ہیں اور بالکل معقول بات ہے, اور کسی قسم کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کوئی کمی بیشی نہیں ہے. یعنی یہی جب سوید ابن صامت واپس گئے ہیں اور ایاز ابن معاذ واپس گئے ہیں تو ابو ذر کو بھی بات پہنچی. تو کہتے ہیں میں خود مکہ آیا اور میں آرام سے آ کر میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ پتہ نہ چلے کسی کو. ظاہر بات ہے دعوت کا وہ زمانہ ہے, حضور کی خود جان خطرے کے اندر ہے. تو کہتے ہیں میں آ گیا اور جا کر مسجد حرام کے اندر آ کر پڑ گیا, جو مسافروں کا ٹھکانہ وہی ہوتا تھا. زمزم پیتا تھا, مسجد حرام میں رہتا تھا. 2-3 دن گزر گئے, مجھے کوئی ایسی, میں کہ خود ہی پتہ چلے گا کون ہے بندہ, ملے گا مجھے بالآخر. تو کہتے تھے حضرت علی مجھے ملے, مجھ سے کہا کہ مسافر معلوم ہوتے ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا ہے. میں نے کہا کہ تھوڑا ان کا اندازہ لگایا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں آیا ہوں, اس طرح میں نے سنا یہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے کسی نے, تو میں ان کی بات سننے کے لیے آیا. علی کہتے ہیں مجھے اپنے گھر لے گئے, مجھ سے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ چلو, لیکن چونکہ تم مسافر ہو, میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی مشکل پیش آئے ہماری وجہ سے. تو اگر تمہیں میں جب ہم چلیں گے اگر رستے کے اندر کوئی بندہ نظر آ گیا تو تم چلتے رہنا, اور میں جو ہوں نا اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے رک جاؤں گا, اور اس طریقے کے ساتھ کہ یہ پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. کہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ وہ مجھے لے کر پہنچے, حضور کے پاس گئے. تو کہتے ہیں میں نے, حضور نے مجھے بتایا اور آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا, اور پھر مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر اپنے معاملات پوشیدہ رکھو اور اپنی قوم کے اندر واپس چلے جاؤ. کہتے ہیں میں کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میں تو اس کا اعلان کروں گا. تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کر حرم کے اندر کھڑے ہو گیا جی, میں نے کہا او مکے والو. تو کہتے ہیں سارے لوگ میری طرف مشغول ہو گئے. میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہتے ہیں یہ آواز تھی کہ میرے اوپر یہ لوگ پل پڑے, اور اتنا مارا کہ بس ان کا پروگرام مجھے بالکل ختم. کہ باہر سے ایک بندہ آیا ہے اور جو ہے نا یہ آ کر ہمارے درمیان یہ آواز لگا رہا ہے جو کہ ہم نے اپنے اہل مکہ کے اندر نہیں کسی کو اٹھانے دی اس طریقے سے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس ایک دم سامنے سے آئے اور یوں میرے اوپر آ کر لیٹ گئے اور مجھے بچایا, اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو غفار کا آدمی ہے, اور تم لوگوں نے نہیں جانے تجارتی قافلے لے کر ان کے رستوں پر سے نہیں گزرنا, کل آج اس کا بندہ مارو گے, کل اپنی ساری تجارت بند کرواؤ گے. تو کہا یہ جب انہوں نے کہا تو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, تو مجھے اٹھایا, کہتے ہیں مجھے وہ کیا. لیکن کہتے ہیں اگلے دن پھر میں گیا, میں نے جا کے اگلے دن دوبارہ جا کھڑ, میں نے کہا او مکے والو, کہتے ہیں کہ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان, کہ دوبارہ انہوں نے میری وہ پٹائی کی جس کی حد نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر حضرت عباس آئے, پھر مجھ لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو غفار کا آدمی ہے, قبیلہ غفار کا آدمی ہے, اور تجارت کا رستہ ان کے اوپر سے گزرتا ہے. بہرحال پھر یہ گئے واپس, پھر حضور مدینہ شریف تشریف لے کر گئے, اور ان کو صحابہ کے اندر ان کو شہنشاہ فقر کہتے ہیں. فقر و درویشی کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اتنا نام پیدا کیا. ایسے مال سے وحشت ہوتی تھی ان کو, کسی کے پاس مال دیکھتے تھے تو یہ تھرا جاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس یہ اپنے لیے. صحابہ کے در جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا, ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, کہ جو لوگ یہ چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ نہیں کرتے, تو فبشرهم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. یوم تکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم,
کہ وہ دن آئے گا جب اسی سونے چاندی سے ان کے پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے. تکوا بہا. تو یہ جا کر صحابہ کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ سنو اگر تمہارے پاس سونا چاندی ہے تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو صحابہ ان سے کہتے تھے کہ ہم نے حضور سے پوچھا ہے, حضور نے فرمایا کہ یہ آیتیں اس مال کے بارے میں جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے, جس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ مال مراد ہے. یہ نہیں کہتے تھے نہیں یہ ہر قسم کا مال اس کے اندر داخل ہے, جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ جو ہے نا آخرت میں اس کا یہ انجام ہوگا. تو بہت زیادہ پھر جب بہت زیادہ انہوں نے پوری سوسائٹی کے اندر ایک مدینہ کی پورا مسئلہ بنا دیا تھا, تو پھر سخت حضرت عثمان غنی کے زمانے پہ عثمان نے ان سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا مدینہ سے نا باہر جا کر اپنا گھر بنائیں, اور لوگوں کو مطلب وہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ اسی مزاج پر آئیں, یہی اصل اسلام یہی ہے. پھر تھوڑا سا ان کو مدینہ سے باہر. تو اتنے نیک آدمی تھے, لیکن دیکھیں حضور نے ان سے کیا کہا تھا, حضور نے ان سے نصیحت کیا کی تھی, پتہ ہے آپ کو کیا کہا تھا حضور نے کیا کہا تھا؟ نہیں یہ بھی کہا تھا, یہ کہا تھا نہیں یہ بھی کہا تھا کہ ابو ذر 2 بندوں کے درمیان فیصلہ کبھی نہ کرنا, اس لیے کہ قضاء ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہا ہوں اس بات کو؟ یعنی قضاء کا ایک اور مزاج درکار ہوتا ہے اس کے اندر. اتنا نیک آدمی تو دونوں فریقوں کو ٹھیک سمجھے گا نا, جو اپنی بات کرے گا تو کہے گا یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, دوسرا اپنی بات کرے گا کہے گا یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. صوفیاء کی روایات کیوں مخدوش ہوئی ہیں؟ صوفیاء کرام حالانکہ اتنے یعنی جن صوفیاء کی روایات کو محدثین نے مسترد کیا ہے, ان صوفیاء کی غایت درجے کے تقوی کو قبول کرنے کے بعد بھی کیا ہے. کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ انتہائی نیک آدمی, اس میں شک نہیں ہے کہ ان سے جھوٹ صادر ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اتنے نیک ہیں کہ یہ راوی کے حالات کی چھان پھٹک کے قائل نہیں تھے. جو بندہ جو کہہ رہا ہے کہتے ہوں یہ سوچتے تھے کہ یہ بندہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے, اور وہ بھی حضور پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. یہ لوگ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے اس بات کو, تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک کہا ہوگا اس نے. اور ادھر روایت حدیث کے لیے جو جرح کا معیار ہے وہ تو اتنا سخت ہے کہ آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں بخش سکتے کہ آپ نہیں, چونکہ عبد القادر جیلانی ہے تو جنہوں نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیں ان کی روایات کے ساتھ, ان کی کتابوں کے ساتھ کیسی ان کی روایات پہ, غزالی کی کتابوں کے ساتھ دیکھیں کیا کیا, سیدھے سیدھے بتائے موضوع روایات ان لوگوں نے بھی نقل کی ہیں. تو وہ نہیں ہوتا نا, مطلب یہ خیال آتا ہے کہ یہ لوگ خود ایک ایسے جو بندہ آپ خود سوچیں اپنی عام زندگی کے اندر کسی عام انسان کے ساتھ, کسی کافر کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کا تصور نہ کر سکتا ہو, وہ یہ تصور کر سکتا ہے کوئی بندہ رسول اللہ پہ جھوٹ بولے گا؟ یہ تو اس کے بالکل حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا تھا. اس بنیاد پر وہ روایات کے لینے کے اندر تھوڑے متساہل ہو جاتے تھے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یہ سوچتے تھے یہ لوگ, اور اس بنیاد پر بعض چیزیں آ گئی تھیں, ان کی کتابوں میں بھی آئیں, ان کی چیزوں میں بھی آئیں. ایک چوتھی شخصیت بہت مشہور, آپ نے نام سنا ہوگا, طفیل ابن عمرو دوسی. یہ دوس یمن کے پاس کا ایک قبیلہ ہے, اور طفیل ابن عمرو اس کے سردار تھے اور بڑے لوگوں میں سے تھے. طفیل کہتے ہیں کہ میں آیا مکہ مکرمہ, تو مجھے جیسے ہی میں, چونکہ یہ یمن اہل مکہ کی تجارت گاہ بھی تھی, اور طفیل دوس کے بڑے بھی تھے, اور دوس کو پورے اس علاقے کے اندر ایک خاص قسم کی سیادت بھی حاصل تھی. طفیل کہتے ہیں میں جب آیا تو یہ اہل مکہ میرے پیچھے پیچھے پہنچے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بات سنو, آپ آئے ہیں لیکن ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں, ہمارے ہاں ایک بہت نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے آج کل, اور وہ ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور بالکل اپنے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ نے بس ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کی بات نہیں سننی ہے. آپ نے بات کے اندر سحر بھی ہے, اس میں ہر چیز ہے, بات سننے کے بعد بندے کا دل مائل ہوتا ہے, تو آپ نے بات سے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے. تو کہ طفیل کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا زیادہ کہا کہ میں باقاعدہ حرم جاتے میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی. میں نے کہا ایسا نہ اسی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے, اپنا بندہ اپنے دین شین سے چلا جائے خام خواہ, تو اتنا بڑا نقصان نہ ہو جائے مکہ آنے کا. تو کہتے ہیں میں نے روئی ٹھونس لی اپنے کانوں کے اندر. کہتے ہیں میں گیا تو یہ میں نے حضور کو دیکھا, آپ نے کچھ بات کسی اور سے کر رہے تھے, میرے روئی کے باوجود میرے کانوں کے اندر ان کی کچھ آواز پڑی. تو میں نے کہا یہ بات کوئی اتنی غلط تو نہیں لگتی جو یہ کر رہے ہیں. تو میں نے روئی نکالی اپنے کانوں سے, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا میرا نام طفیل ابن عمرو ہے اور میں دوس سے آیا ہوں, اور ان لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا, تو میں نے روئی بھی ٹھونسی ہوئی تھی آپ کے کانوں میں, بات آپ کی میری جھٹپٹی سی آپ کی بات میرے کان میں پڑی ہے. تو مجھے پھر اس سے پہلے کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو خود سمجھایا کہ طفیل تو کوئی بچہ ہے یا تو کوئی ایسا ناسمجھ نادان ہے
کہ تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی بات نہ پہنچ جائے. تو سن لو بات, اگر کام کی بات ہو تو مان لو, نہیں ہے کام کی بات تو چھوڑ دو. یہ اصل تو عقل مندانہ بات یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ تھا تو کہ اس پر وہ کرے کہ عربوں کا عجیب محاورہ ہوتا ہے نا, جو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جب سمجھا رہا تھا نا تو میں نے کہا کہ او طفیل, تیری ماں تجھ پہ روئے تو یہ کیا بچوں والا کام کیا, کان کے اندر روئی ٹھونسنے والا. اپنے آپ پر خود ہی مجھے اپنی حرکت عجیب سی لگی. پہ گیا آپ سے بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن سنایا. آپ قرآن سناتے تھے؟ کہتے مجھے قرآن سنایا. تو کہتے میں نے کہا کہ بخدا, خدا کی قسم, اس سے زیادہ انصاف والی بات میرے کانوں میں پہلے کبھی نہیں پڑی. دیکھیں فطرت سلیمہ کہیں اس کو یا جو کچھ بھی کہیں کہ ان لوگوں کو ایسے جیسے جس کے دل پر پڑتی تھی ایسے اس کے دل کا قفل توڑ دیتی تھی حضور کا پڑھا ہوا قرآن جو تھا. تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کیا اور میں نے اپنی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی دیجیے کہ میں اپنی قوم کے پاس جاؤں تو ان کو پتہ چلے کہ واقعی نبی برحق کے پاس سے آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کی تو میرے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کی روشنی آ گئی, باقاعدہ روشنی جس طرح بلب کی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا جب میں نے سوچا کہ یہ تو چہرہ روشن ہو اور جسم باقی اس طرح کا نہ ہو تو ایسا نہ ہو میری قوم اس کو کوئی اور چیز سمجھے, وہ جو نہیں برس وغیرہ ہوتا ہے, بیماریاں بعض اوقات ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے راستے میں دعا کی کہ اللہ چہرے کے علاوہ کسی اور چیز پر یہ روشنی مجھے دے, جسم کے علاوہ, کیونکہ جسم کی روشنی کو کہیں یہ لوگ کوئی اور چیز نہ سمجھیں. تو پھر وہ روشنی میرے چہرے سے میری لاٹھی پر منتقل ہو گئی. کہتے انہوں نے جا کر اپنی قوم کو جا کر دعوت دی اور اللہ جل شانہ نے پوری کی پوری قوم ان کی جو ہے وہ قوم کا بڑا حصہ ان کے ذریعے مسلمان کیا. خود یہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے. ایک اور بس شخصیت جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے وہ ہے حضرت ضماد ضاد کے ساتھ ہے, ازدی. آپ نے نام سنا ہوگا کہ ازد ایک قبیلہ ہے یمن کا, یہ بھی یمنی ہے, اور ازد شنوعہ کہتے ہیں اس کو, ویسے ازد شنوعہ. تو یہ جو تھے نا یہ عامل تھے, جھاڑ پھونک کر کے یہ جن اتارتے تھے اور یہ عملیات کا کام کرتے تھے. کہتے ہیں مجھے پتہ چلا تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضور کے بارے میں یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ یہ ساحر ہیں, اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مسحور ہیں, یعنی حضور پر سحر ہوا ہوا ہے یا حضور کے اوپر کوئی عمل ہوا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں گیا تو میں نے سوچا کہ میں جب وہاں گیا میں کہ چلے میں اسے مل لیتا ہوں, تو اگر اس کے اوپر کوئی آسیب واسیب کا سایہ ہوا تو میں اپنی جھاڑ پھونک کر کے اس سے آسیب تو اتار دوں گا کم سے کم. اس خیال سے حضور کے پاس آئے تھے. تو کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا, میں نے کہا کہ میں اس طرح عامل ہوں اور جنات کا بہت بڑا ماہر ہوں, تو اگر آپ کے اوپر کوئی جن ون آتا ہو یا جن کا مسئلہ ہو جیسے یہ لوگ کہتے ہیں مکے والے, تو میں اپنی جھاڑ پھونک کرتا ہوں آپ کے اوپر تو آپ سے جن اتر جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھو سنو میری بات. تو انہوں نے جب بات سنی تو کہتا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد, یہ مسلمان ہو. اور یہ پھر یہ اپنے استاد. اب یہ دیکھیں یہ یمن سے ایک تو یہ طفیل دوسی ہو گئے, ایک یہ ضماد ہو گئے, اور یثرب سے کون ہو گئے, ایک وہ سوید ابن صامت ہو گئے, ایاس ابن معاذ ہو گئے, اور ابو ذر غفاری اطراف یثرب سے. یعنی یہ وہ بڑی معروف شخصیات ہیں جو یا جنہوں نے بعد میں اسلام کے حوالے سے جن کی دعوت کا بڑا کام. پھر اب آپ سمجھ لیں کہ نبوت کا 11واں سال آ گیا ہے. 11ویں سال کے اندر 6 لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہیں. یہ وہ پہلے 6 لوگ ہیں جنہوں نے آ کر اسلام قبول کیا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ 12ویں سال کتنے لوگ آئے ہیں, 12, اور 13ویں سال کتنے لوگ آئے ہیں, 72. ٹھیک ہے نا, یہ 3 سال تواتر کے ساتھ, اور یہی 3 الگ الگ چیزیں ہیں. اب اس میں سے جو دوسرا والی آمد ہے 12 لوگوں کی, اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں, اور یہ جو تیسری 72 لوگوں کی آمد ہے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. یہ جو پہلی والی آمد ہے اس کو عقبہ کی بیعت تو نہیں کہتے, لیکن ان 6 لوگوں نے بیعت بہرحال کی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کچھ لوگوں نے اس کو بھی شامل کیا تو وہ 3 بیعتیں کہتے ہیں. اس کو پہلی کہتے ہیں, یعنی ابھی آپ کو یہ یاد رہے کہ 11ویں سال 6 لوگ آئے تھے, 12ویں سال 12 لوگ آئے تھے, اور 13ویں سال 72 لوگ آئے تھے. اور یہ 13ویں سال کے بعد پھر وہ بڑی یہ 6 لوگ جو ہیں جو آئے ہیں, اس کے اندر باقی ناموں کا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنے نام آپ کو پتہ ہے, لیکن ایک نام آپ نے صحابہ میں سے ضرور سنا ہوگا, مدینہ کے صحابہ میں سے, اسعد ابن زرارہ سنا ہوا.
سیدنا اسعد ابن زرارہ کا نام سنا؟ یہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ بہت معروف صحابی، ہمارے اسلام آباد میں ایک مسجد بھی ہے اسعد ابن زرارہ کے نام سے. تو یہ اور 5 لوگ اور بھی ان کے ساتھ تھے. رافع ابن مالک ابن عجلان ہیں، اور عوف ابن حارث ہیں، قطبہ بن عامر ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، حارث بن عبداللہ ہیں. یہ 6 لوگ تھے. اچھا، یہ 6 کے 6 جو تھے یہ خزرجی تھے. خزرج یہود کے حلیف تھے. حلیف سمجھتے ہیں نا؟ حلیف اسے کہتے ہیں حلف جس کے ساتھ ہو جائے. حلف کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ. ایک خاص قسم کا عربوں کے اندر ایک رواج تھا. یہ انفرادی بھی ہوتا تھا اور اجتماعی بھی. قوموں کا قوموں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، قبائل کا قبائل کے ساتھ بھی ہوتا تھا، فرد کا فرد کے ساتھ بھی ہوتا تھا. حلف کے ذریعے سے ایک بندہ دوسرے بندے کی امان میں داخل ہو جاتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی. بسا اوقات اس میں تو میراث کے بھی معاملات ہوتے تھے، میراث بھی حلف میں داخل ہوتی تھی. بعض اوقات حلف کی اپنی شرائط ہوتی تھی. امان یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، پناہ، اور لڑائی کے اندر ساتھ دینا. اب جو بندہ جس کسی طاقتور آدمی کا حلیف ہوتا تھا تو وہ اس کو طاقت حاصل ہو جاتی تھی نا. مثلا کہ ایک معاشرے میں ایک بندہ بڑا پاورفل ہے، ایک بندہ جا کر اس کا حلیف ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس کی پشت کے اوپر فلانا بھی کھڑا ہوا ہے. اپنے حلیف کی پر مدد نہ کرنا یا حلیف کے ساتھ کھڑا نہ ہونا، یہ عرب اس قسم کی بزدلیوں کو اور اس قسم کی وعدہ خلافیوں کو نہیں جانتے تھے. ان کے ہاتھ یہ رواج ہی نہیں تھا. جب کہہ دیا حلیف ہے تو پھر وہ حلیف ہوتا تھا. پھر اب اس کے لیے بیٹے بھی قربان ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مال بھی قربان ہے، اور جنگ آ جائے تو سب کچھ. وہ عربوں کا عار سے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھتے تھے، عار سے. کیونکہ جب کسی کا تعارف ہوتا تھا تو اس میں دیکھا جاتا تھا کہ کہیں عار تو نہیں لگی اس کو. کسی آدمی نے اپنے حلیف کا ساتھ نہیں دیا تو یہ تو اس کی نسلوں کی بدنامی کے لیے کافی ہے کہ اچھا یہ فلانے کا بیٹا ہے، وہ جس نے اپنے حلیف کا ساتھ نہیں دیا تھا. پھر اس کا جب پوتے کا زمانہ آئے گا تو کہیں گے فلانے کا پوتا، اچھا یہ وہی بندہ وہ جس نے اپنے حلیف کا ساتھ نہیں دیا تھا. اس قسم کی عار جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے کیا کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. یہ پہلا سال ہے 6 لوگ آئے ہیں اس کے اندر. اس کے بعد ہاں یہود کے حلیف تھے. تو یہود بڑی بھڑک مار قسم کی قوم ہے نا، انتہائی. یہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ایک تو اپنے پچھلے ماضی پر بڑے نازاں تھے کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں، نسل در نسل نبی ہمارے اندر آئے. پھر ان سے یہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں کے اندر ایک اور نبی کا بھی ذکر، ابھی تو ہماری ایک سعادت باقی ہے، اور وہ یہ کہ ایک آخر نبی آخر الزماں آئے گا اور وہ ایسا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا، اور اس کے فضائل بیان کرتے تھے یہ بہت زیادہ، اور کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ بھی ہوں گے، وہ بھی ہمارا ہوگا. تو اس وقت پھر ہماری پوری دنیا پر حکومت ہوگی، تم لوگوں کو اپنا غلام بنائیں گے. لوگوں کو باقاعدہ اس کی دھمکیاں دیا کرتے تھے یہود، اور ان کے پاس کتابیں ہوتی تھی، اسے پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہوتے تھے. یہ بیچارے بڑے مروب ہوتے تھے کہ اہل کتاب سے کہ ان کے پاس تو بڑا نالج ہے اور ان کے پاس تو آسمان کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں. تو یہ کرتے. یہ جو اوس تھے، خزرج تھے، یہ بھی یہود کے حلیف تھے، یہود سے باتیں سنتے تھے. تو جب یہ حضور سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپس میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہی نبی آخر الزماں ہو جو یہود جن کے قصے سناتے ہیں ہمیں. تو دوسرے نے کہا کہ اگر وہی ہیں تو ہم یہود سے پہلے اگر ہم بیعت کر لیں تو ہم ان کے ساتھی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ بیعت. تو اس پر یعنی ان کے لیے جو داعیہ بنا وہ ایک چیز یہ بھی ان کے دل کے اندر بنی اور ان لوگوں نے بیعت کی. جب یہ خیر اس سال یہ چلے گئے واپس اور جا کر کچھ تھوڑی بہت حضور نے فرمایا تھا جا کر کام کرو اپنے لوگوں کو. تو یہ جب اگلے سال آئے ہیں تب حج کے لیے آنے والے اور لوگ، یہ نہیں کہ اگلے سال آئے ہی یہ مدینہ سے 12 ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں نہ رہے. یہ 6 یا 12 یا 72 جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عقبہ میں گھاٹی میں منا سے کے خیموں سے نکل کر جمع ہوئے تھے بیعت کے لیے. مشرکین مدینہ کو وہ چھوڑ آئے تھے پیچھے اپنے ادھر ہی حج کی جگہ کے. اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے آئے گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا. تو اگلے سال یہ لوگ 12 لوگ آئے. ان 12 کے اندر سے 5 جو ہے نا یہ یہی کے یہی ہیں جو، یا اگر اس سے اگلے سال پر جانے سے پہلے 2 باتیں اور عرض کر دوں. یہ 11واں سال ہے نبوت کا، 2 سال باقی ہیں مکہ مکرمہ میں آپ کے. اسی سال آپ کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا ہے، رخصتی پھر مدینہ شریف جا کر ہوئی ہے، نکاح اس سال ہوا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک بیچ میں ایک چیز آ جائے تو اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں اگلے 2 سالوں کا ذکر آ جائے گا، اور وہ یہ ہے اگرچہ اس کی ایگزیکٹ تاریخ کے اندر اختلاف ہے کہ کب ہوا ہے، کیونکہ یہ تاریخ انسانی کا
آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک کا انوکھا واقعہ، اور نہ ہی کبھی اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی کسی کے اس کے ہونے کا امکان ہے، اور وہ ہے واقعہ اسراء معراج۔ جو روایات اس کی تاریخ کے بارے میں ہیں تو وہ بہت ساری ہیں، یعنی کب ہوا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پکی اور یقینی بات ہے نا کہ ہوا تو مکہ کے اندر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس سال آپ کو نبوت ملی ہے اسی سال ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نبوت کے 5ویں سال ہوا ہے۔ ایک قول تو یہ نا کہ جس سال نبوت ہے اسی سال پہلے سال نبوت۔ ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال ہوا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال رمضان کے اندر ہوا، ہجرت سے 16 مہینے پہلے تقریباً، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے اندر ہوا ہے۔ یہ جو پہلے 2 قول ہیں، نبوت والے سال اور نبوت کے 5ویں سال، یہ قول اس لیے نہیں مانے جا سکتے کہ یہ آپ کو بالاتفاق نماز جو ہے وہ معراج کے اندر فرض ہوئی ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے اندر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ نماز نہیں تھی، اور خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا نبوت کے 10ویں سال، اور آپ کی زندگی تک نماز نہیں آئی تھی۔ تو نماز نہیں آئی تھی تو اس کا مطلب ہے معراج بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہی جو یہ اگلے 2-3 اقوال ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال والے یہی قرین قیاس معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو نبوت کے 11ویں سال کے اندر معراج کو ذکر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے اللہ جل شانہ نے باقاعدہ سواری بھیجی، وہاں سے آپ جو ہیں وہ بیت المقدس گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو کیا پتہ چلا قرآن کیا الذی اسری بعبدہ، ایک تو اسراء ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، کس کا کیا؟ اپنے عبد کا کیا۔ لیلاً کب ہوا ہے؟ رات کو ہوا ہے۔ من المسجد الحرام، کہاں سے چلیں آپ؟ حرام سے، اور کہاں پہنچے ہیں؟ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کیا اس کے آس پاس میں اللہ نے کیا دی ہے؟ برکت۔ ملک شام ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اسرائیل اور فلسطین اور اردن اور لبنان اور شام، یہ سارا ارض شام ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو انگریزوں نے ٹوٹے کیے تو 5 ہو گئے، تو ورنہ یہ ہے اصل پرانا شام۔ کتابوں میں جو آپ کو جب شام کا ذکر آتا ہے تو اس سے یہ موجودہ 5 ممالک مراد ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ پھر یہ ارض انبیاء ہے، سب سے زیادہ انبیاء یہاں گزرے ہیں ہر لحاظ سے اللہ کی برکتوں کا، اور آخری زمانے کے اندر بھی شام کی ڈسٹربنس کے ساتھ بہت سارے واقعات کا تعلق ہے، اور قرب قیامت میں بھی، آخرت میں بھی، مہدی کی آمد میں بھی شام کی بعض چیزیں بڑی، ایک تو انبیاء کی سرزمین ہونا، انبیاء کا مدفن ہونا، پھر کچھ بہت زیادہ نیک قسم کے لوگوں کا بھی وہاں پایا جانا، اور یہ چیزیں اس کی ہیں۔ تو خیر یہ اندازہ ہوا کہ 12ویں یا 13ویں سال کی بات ہے۔ آپ کو وہ جو آیا تھا نا جنت سے، جو براق آیا تھا، براق کہتے ہیں اس کو، وہ جو سواری کے لیے جو چیز آئی تھی، اس کو ایک ستون سے باندھا گیا تھا مسجد حرام کے اندر۔ ترکوں نے اس ستون کو بھی نامینیٹ کیا وہاں پر اس سے کہ یہ وہ ستون ہے جس سے براق باندھا گیا تھا معراج کی رات۔ اس کو ایک الگ قسم کا، پوری ہر ستون کی ایک اپنی تاریخ اور اس کی اپنی شکل۔ اسی لیے آپ کبھی ترکی برآمدے کے، اب جو رہ گیا بچا کھچا سلسلہ، آپ کبھی ترکی برآمدے کے ستونوں کو دیکھیں جا کر وہاں مطاف کے چاروں طرف، تو وہ جو اس کے اندر فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر ستون کی تعمیر دوسرے سے کیوں الگ ہے، آخر رنگ الگ ہیں اور اوپر کے ڈیزائن الگ ہیں بعض صورتوں کے اندر۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز وابستہ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کوئی آپ کو بتانے والا ہو وہاں پر، تو وہ آپ کو ہر ایک کا بتا سکتا ہے کہ ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا۔ 3 ستون آپ کو نظر آئیں گے سیاہ رنگ کے، پتھر ہی سیاہ ہے ان کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر مشرکین مکہ اپنے مشورے کرتے، دارالندوہ یہیں بیٹھ کر حضور کو شہید کرنے کا مشورہ ہوا تھا۔ ان کے ان کالے اور سیاہ فیصلوں، ان سیاہ روح لوگوں کے سیاہ فیصلوں کی علامت کے طور پہ ترکوں نے وہاں سیاہ ستون لگائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر یہ فیصلے ہوئے۔ خیر یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن لوگ ملتے ہیں ایسے جو وہاں پر وہ بتاتے رہتے ہیں اس چیز کو۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ وہاں سے آپ گئے، کہاں گئے؟ مسجد حرام گئے،
اور مسجد حرام میں آپ نے نزول فرمایا، وہاں پر باقی انبیاء کو بھی آئے اور آپ نے وہاں نماز بھی پڑھائی، سارے نبیوں کی امامت بھی کی آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر. حرام سے تو نکلے تھے، وہاں پہنچے، اور پھر اس کے بعد آپ جبرائیل آپ کو لے کر گئے. باقاعدہ جبرائیل جو ہے وہ دروازے تھے آسمانوں پر. یہ اس کو سمائے دنیا کہتے ہیں، آسمان دنیا جو پہلا والا ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ یہی والا ہو، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ کوئی ہماری نگاہ کی حد ہے، کوئی دخان ہے، کوئی بخار ہے، کوئی غبار ہے، کوئی کیا چیز ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. یعنی اس بات کی کوئی یقین نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہی آسمان ہو. لیکن بہرحال جو سب سے نیچے والا ہے وہ سمائے دنیا ہے. تو وہاں گئے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کھولا، دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے پوچھا کون، باقاعدہ سوال و جواب آتا ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ میں ہوں. ساتھ کون ہے؟ کہا ساتھ محمد ہیں، آسمانوں سے بلایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروازہ کھولا، پہلے سمائے دنیا کا. آپ ادھر گئے تو آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مرحبا مرحبا، آپ کو مرحبا کیا. آدم علیہ السلام کے دائیں طرف وہ سعید روحیں تھیں جن لوگوں کے لیے سعادت اور جنت کے فیصلے، اور ان کے بائیں طرف شقی روحیں تھیں جن کے لیے جہنم اور بربادیوں کے فیصلے. اس کے بعد انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا باقاعدہ آدم علیہ السلام نے. پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر دروازہ کھولا تو وہاں پر اسی طرح سوال و جواب ہوا، دروازہ کھولا گیا. تو یحییٰ ابن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم وہاں پر آپ کو ملے. ان دونوں کے ساتھ بھی آپ کا سلام دعا مبارکباد دی کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو اللہ نے بلایا ہے. اور اچھا یہ ہم یوں اشارہ تو کر دیتے ہیں لیکن اس کو آپ یوں نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس بات پڑھ لیا نا عقیدہ طحاویہ کے اندر کہ یہ اچھا جن لوگوں نے پڑھ لیا، تم لوگ تو بولو کم سے کم لائق ہو تم نے، تو وہ اس کو پڑھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈائمنشن نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے. تو یہ ہم ویسے ہی کہتے ہیں، یوں کرنا تو ڈائمنشن ہی ہو گیا نا، جہت ہو گیا. تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ساری ایک ریلیٹیو جہات ہیں جو اس دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آسمان کو بھی نکال دیں، زمین کو بھی نکال دیں، خلا کو بھی نکال دیں جو دنیا بننے سے پہلے، تو پھر یہ یوں اور یوں تو کوئی معنی نہیں رکھتا نا. وہ تو چیزیں ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو یہ سب کچھ تو اس سب سے باہر کی چیز ہے. یہ سمجھیں کہ یہ ایک گلوب ہے، یہ ساری کائنات یہ بعد کی چیز ہے، حادث ہے. اور جب یہ معراج اور یہ چیزیں، یہ تو اس اسپیس اینڈ ٹائم سے باہر کے زمانے کی چیزیں ہیں ساری کی ساری. یہ اسپیس کے اندر کی چیزیں ہیں، ڈائمنشنز وغیرہ یہ سب کچھ. پھر خیر آپ تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں دیکھا تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ انہوں نے نبوت کا اقرار کیا. چوتھے آسمان پر گئے وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں پر آپ کی ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان کے اوپر جب آپ گئے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پھر آپ کو سدرۃ المنتہا لے کر گئے. پھر بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا آپ کے لیے. پھر اللہ کے دربار کے اندر آپ پہنچے. اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو واپسی کے اوپر وہی چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے تو کہا کیا دیا گیا؟ کہا 50 نمازیں. کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کے اندر وقت گزارا ہے، یہ 50 نمازیں یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی اور خواہ اللہ کی نافرمانی کی مرتکب ہوگی، تو آپ کم کرائیں. تو آپ گئے، پھر آپ نے کم کرائی، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے. تو کئی دفعہ کم ہوتے ہوتے 5 پر بھی جب آئی تب بھی موسیٰ نے کہا کہ 5 سے بھی کم کرائیں. سمجھ رہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ 5 سے بھی کم کرائیں. آپ نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی، مجھے حیا آتی. تو اس پر جو ہے یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ اس موقع کے اوپر آئے. قرآن نے یہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل دونوں نام ہیں نا اس کے، 15 سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے، صرف ایک آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر سورہ میں واقع معراج کا ذکر کرنے کے بعد اس کی پھر کوئی تفصیل بیان نہیں کی. دیکھیے نا آپ نے سورہ، اس کی بجائے روئے سخن قرآن نے پھیر دیا ہے یہود کی جانب. اور حالانکہ اگر آپ سوچیں تو اس کا کیا آپس کے اندر جوڑ ہے کہ واقعہ اسراء ایک آیت میں بیان، پہلی آیت صرف ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر یہود کا ذکر شروع ہو جاتا ہے سارا. اس سے علماء نے یہ نقطہ استنباط کیا ہے کہ قرآن نے 2 باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، یعنی یہ 2 اعلانات ہیں ایک قسم کے. ایک یہ کہ یہود کو انسانیت کی امامت کے منصب سے معزولیت کا اعلان ہے کہ یہود امامت انسانیت کے منصب پر فائز تھے،
پے در پے ان کے اندر نبی اور ملوک بھیجے گئے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں بادشاہ بھی بھیجے, نبی بھی بھیجے. بادشاہت دنیاوی بادشاہت مراد ہے کہ صرف ان کو مذہبی سیادت اور مذہبی قیادت نہیں دی گئی تھی, بلکہ ان کو دنیاوی بادشاہت بھی دی گئی تھی, کیونکہ ان کے پاس پیغام تھا انسانیت کے لیے. اس پیغام کے منتقلی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبیوں کا ملنا اور نبیوں کا آپ کو سلام کرنا, آپ کو مرحبا کہنا, نبیوں کی امامت کرانا, پھر نبیوں کی جانب سے آپ کی نبوت کا اقرار ہونا, یہ سب کس بات کی نشانی تھی کہ اب آپ سید الانبیاء ہیں اور آپ کی امت سید الامم ہے, اور اب آسمانی پیغام کی امانت ان کے حوالے کر دی گئی ہے. یہود کو معزول کر دیا گیا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, ان کی بدعملیوں کی وجہ سے, ان کے حیلے بہانے اور اللہ جل شانہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے, اور نبی آخر الزماں کو پہچان لینے کے باوجود فقط نسلی عصبیت کی بنیاد پر اور اپنی نفس پرستی کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, معزول کر دیا. اور ان کی اور وہ صرف معزول ہی نہیں کیا بلکہ مغضوب بھی کر دیا. ایسے ہی ہے نا, معزولیت تو صرف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مغضوب بھی ہیں, غضب کے بھی اللہ کے. صرف یہ نہیں کہ ایک بندے کو آپ نے اتار دیا ہے صرف, سمجھے نا آپ, ایک ہے نا ایک بندے کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا, ایک یہ کہ نہیں اس کو بھی کیسوں میں ڈال کر اس کو جیل بھی پہنچانا, دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. تو صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا, بلکہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ ان پہ غضب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا لعنت بھی ہے, اور یہ اور وہ آپ لوگ یہ 1 ارب مسلمان دن کے اندر 5 دفعہ یہ لعنت بھیجتے ہیں یہود کے اوپر. یہ ساری لعنتیں جمع کی جائیں تو یہ ایک دن کی کھربوں لعنتیں بنتی ہیں جو یہود پر جاتی ہے, پھٹکار جاتی ہے کروڑوں انسانوں کی جانب سے, کھربوں دفعہ روزانہ اللہ کی رحمت سے دوری کا بیان ہوتا ہے ان کا, اور نماز کے اندر ہوتا ہے, اللہ سے بات کرتے ہوئے ہوتا ہے. جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ سب سے قرب کی حالت میں, اللہ کو سب سے پسندیدہ حالت ہے انسان کی, اس حالت کے اندر ان کے اوپر ان کا یہ بیان ہوتا ہے. گویا کہ یہ قرآن پوری دنیا میں جہاں بھی پڑھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں ان کے. تو یہ آپ سوچیں کہ اللہ کی بے نیازی کو دیکھیں, سمدیت کو دیکھیں, کس منصب سے ان کو اللہ نے کہاں گرایا ہے, کہاں تھے یہ لوگ, لیکن جب وہاں جا کر ان میں کبر اور تکبر اور اپنے آپ کو بہت ہی خاص قسم کی چیز, نحن ابناء اللہ و احباء, آخری حد ہے. یہ کہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی کیا مجال ہے کہ اپنی نسبت اللہ کی طرف کریں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں, یا وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑیں. نحن ابناء اللہ و احباء, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اس کے لیے, اور احباء اس کے ایسے محبوب ترین لوگ ہیں ہم. ذرا ہماری تاریخ تو اٹھا کے دیکھو, اتنے نبی تم لوگوں کے یہاں تصور تم لوگ کر سکتے ہو, ہزاروں نبی ہمارے اندر اللہ نے بھیجے, بادشاہ ہمارے اندر بنائے, اور عزت اور تکریم کی جو کتابیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں, تو وہ تو یہ غرور ان کو لے ڈوبا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کے اندر جو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس کا احساس بھی عطا فرمائے. خیر, یہ چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اور ایک چیز اور بھی تھی کہ پھر اس کے بعد جیسا قرآن کے اندر آتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, تو فاوحى الى عبده ما اوحى, فاوحى الى عبده ما اوحى, کیا مطلب اس کا؟ اب یہ نہیں بتایا کیا ہوا وہاں, یہ تو بتایا ثم دنا فتدلى, قریب تر, فكان قاب قوسين او ادنى, ایک کمان کے برابر فاصلہ یا اس سے بھی کم. پھر کیا فاوحى الى عبده ما اوحى, پر جو اللہ نے بتانا تھا اپنے محبوب کو وہ کیا بتا دیا. کیا بتایا یہ آپ کو نہیں بتایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ شق صدر پھر سے ہوا ہے آپ کا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 4 دفعہ شق صدر کا ذکر آیا شروع کے اس کے بعد. پھر آپ کے اوپر وہاں دودھ اور شراب پیش کیے گئے, آپ نے دودھ کو پسند فرمایا. آتا ہے کہ اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت بہک جاتی, تو آپ نے اس میں دودھ کو پسند فرمایا. 4 نہریں آپ کو دکھائی گئیں, 2 ظاہری تھیں 2 باطنی تھیں, اور جو ظاہری تھیں وہ یہی فرات اور نیل تھے, فرات اور نیل. اور بعض لوگوں نے سے مطلب نکالا ہے کہ فرات اور نیل کا منبع جنت سے آیا ہے. اس کی بجائے یہ مطلب زیادہ بہتر ہے کہ فرات اور نیل کی وادیوں میں اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی, اور ہوئی یا نہیں ہوئی.
فرات اور نیل سے کیا مراد ہے؟ مصر و عراق. کیا مراد ہے؟ مصر و عراق. تو مصر و عراق کو آپ ذرا سوچیں. سب سے پہلے عراق کو لے لیں. مدینہ کے بعد سب سے بڑا علمی مرکز کوفہ کے اندر بنا. بلکہ اپنے زمانے کے اندر کوفہ، آپ نے کبھی کوفہ کی مرجعیت، علمیت، صحابہ کے وہاں پر اکٹھا ہونا، حتیٰ کہ اہل مدینہ کا بھی پڑھنے کے لیے کوفہ آنا، اس پر کبھی یاد رہے تو اس کو ایک موضوع رکھیے، کبھی اس سے بات کریں گے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کوفہ کتنا بڑا مرکز بنا اسلام کا. مدینہ، فوراً مدینہ کے بعد. اور اس کی وجہ کیا تھی اس کے مرکز بننے کی؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا وہاں چلا جانا. تو علی کے ساتھ تو وہ تو باب العلم تھے، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گویا کہ اس زمانے کا پورا خلاصہ جو تھا نا علم کا اور چیزوں کا، میں تعداد بھول رہا ہوں لیکن آپ کو دیکھ کر بتا سکوں گا. بلکہ اس طرح کرو، تم لوگوں کو ملے گی نہیں، یہاں ہونی چاہیے کتاب. پھر کسی کو میں آپ کو تعداد دیکھ کر بتاؤں گا کتنی تھی، لیکن وہ کوئی 1300 ہے یا 1700 ہے یا کتنی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے جن کا ذکر آتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ توطن کوفہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ توطن کوفہ کیا مطلب ہے بھائی؟ ہاں، کوفہ کو اپنا وطن بنایا، یعنی صحابہ ہجرت کر کے کوفہ آ گئے تھے. اسی خالص سب سے پہلے حضرت علی نے خود جانے سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ بھیجنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کون اور کیا مرتبہ ہے ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 لوگوں کا ذکر کیا کہ خذوا القرآن بأربع، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ان میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا، پہلا نام ان کا لیا. اور یہ حضور کے خاص لوگوں میں سے، اور ان کو کوفہ بھیجا تھا. اور جب حضرت علی خود کوفہ آئے تو کہتے ہیں کہ کوفہ دیکھ کر کہنے لگے کہ رحمہ اللہ ابن ام عبد، اللہ تعالیٰ ام عبد کے بیٹے پر یعنی عبداللہ ابن مسعود پر رحم کرے، پورا شہر اس نے علم سے بھر دیا. ان کی محنت جب دیکھی، آئے لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، حضور کے ارشادات سمجھائے، مسائل بتائے. وہ تو فقیہ صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی سے پہلے آئے ہیں. ان کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے ہیں. ان کے پیچھے صحابہ کا جمع غفیر اور اسلام کا دارالحکومت مدینہ سے کہاں منتقل ہوا ہے؟ کوفہ. اور پھر اس خالص علمی اور فقی ماحول میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اور یہ ان کا وہ جگہ بنی ہے جہاں سے ان کے فقہ نے نشأت پائی. اور اس وقت امت مسلمہ کا نصف 45-47% لوگ مسلمانوں میں سے وہ امام صاحب کے اجتہادات کی تقلید کرتے ہیں. یمن کا ذکر ایک خاص انداز میں، کوفہ کا تو اس میں شاید میں نے نہیں پڑھا، لیکن یمن کے بارے میں ذکر ہے اور اہل یمن کے بارے میں. یمانی کہلاتے ہیں یمنی لوگ، کہ یہاں سے یمن سے ایمان کی ہواؤں کا اور ایمان کی خوشبوؤں کا ذکر ہے. یمنیوں نے بھی بڑی دین کی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ اگر یمن کو اس کے اصل پر لے لیا جائے تو پھر تو یہ سارے لوگ ہی یمنی ہیں تقریباً، اکثر لوگ وہاں سے آئیں. اچھا، پتہ نہیں، میں نے میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، کچھ چیز ہو دیکھ کر مجھے بتائیے گا اس کے الفاظ. آپ کو وہاں اور جو چیزیں دکھائی گئیں، داروغہ جہنم مالک دکھایا. مالک ہے نا جہنم کے جو داروغہ ہیں، اور جنت کے داروغہ کون ہے؟ رضوان. ان کو دکھایا. کہتے ہیں مالک نہ ہنستے تھے اور نہ ان کے چہرے کے اوپر کوئی خوشی اور بشاشت تھی، جیسا جہنم کے داروغے کو جیسا ہونا چاہیے تو ویسے ہی تھے. پھر آپ کو کچھ گناہوں کے آثار دکھائے، کچھ جہنمی دکھائے گئے جن کے ساتھ ان کے گناہوں کے. اسراء کے اندر ہی آپ کو جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کو دکھائے گئے. وہ لوگ ان کے منہ اونٹوں کے منہ کی طرح تھے. اونٹوں کا منہ دیکھا آپ نے؟ اونٹوں کی طرح ان کے منہ تھے، بڑے بڑے، اور وہ بڑے بڑے پتھروں کی شکل کے اندر انگارے تھے جس کو وہ اپنے منہ میں ٹھونس رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلماً.
یعنی اس سے غصب کر کے کھاتے. اور سود خور آپ کو دکھائے گئے, سود کھانے والے, ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ ہل نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے, اپنے جسم سے کئی گنا بڑے پیٹوں کے ساتھ تھے. اور جب آل فرعون کو جہنم کی طرف یا حساب کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا تھا تو یہ منظر دکھایا گیا کہ وہ ان کے پیٹوں کے اوپر رونتے ہوئے ان کو جا رہے ہیں. یعنی جہنم, یہ اتنے اپنے غیر معمولی بڑے پیٹوں کے ساتھ جہنمیوں کے رستے کے اندر پڑے ہوئے, وہ ان کے پیٹوں کے اوپر چڑھ کے اور ان کو رونتے ہوئے اس کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو زناکار دکھائے گئے, زنا کرنے والے, کہ ان کے وہ جو ہیں کچھ لوگ دکھائے گئے جو کہ صاف ستھرا گوشت پڑا ہے وہ نہیں کھا رہے بلکہ سڑے ہوئے چھچڑے کھا رہے ہیں, انتہائی متعفن اور غلیظ قسم کا گوشت وہ کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں. آپ کو وہ عورتیں دکھائی گئیں جو اپنے نسب کے اندر, اپنے بچوں کے اندر یعنی اپنے معاملات میں خیانت کرتی ہیں, یعنی زناکار عورتیں کہ جو شادی شدہ عورتیں زنا کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد کے اندر اور لوگوں کی اولاد شامل ہو جاتی ہے اور اس کے شوہر کی طرف منسوب ہو جاتی ہے, شوہر کو یہ سمجھتا ہے میری اولاد ہے. تو کہا کہ ان عورتوں کے بڑی بڑی برچھیاں ان عورتوں کے سینوں کے اندر گھسا کر ان کو زمین و آسمان کے درمیان الٹا لٹکایا ہوا تھا اس طریقے کے ساتھ. کہا کہ یہ کون ہے یہ عورتیں؟ تو کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اولاد میں خیانت کرتی ہیں, یعنی غیر کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی ہیں. خیر, تو یہ پھر آپ نے صبح اپنی قوم کو بتایا. جی ویسے شرعاً منع ہے بڑا سخت کسی کو اس سے ہٹا کر اپنے اس پر لگانا, تو اس کو اس کے والدی کی طرف منسوب ہونا چاہیے. اچھا جی, خیر, تو ہو گئی یہ بات ساری. معراج صبح آپ نے آ کر اپنی قوم کو بتایا, تکذیب میں اور شدت آ گئی. یہ ایک اور نیا واقعہ بن گیا کہ اچھا اب انہوں نے, ابھی تک زمین کی باتیں تھیں, اب تو آسمان کی باتیں بھی شروع ہو گئیں, اور یہ نئی باتیں. ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں معاندین کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا اس کو ماننا. اس کے بعد اب جو ہے وہ دو بیعتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل کریں گے. حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی رہ گئی تھی تھوڑی سی. سر اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے کہ معراج کے بعد جب سب نے آپ سے دکھایا تھا تو ابو بکر نے آپ سے تصدیق کی تھی, ایسی کوئی روایت ملتی ہے؟ خدیجہ نے بھی تصدیق کی. اگر یہ ملتی ہے تو پھر تو پتہ چلے گا کہ معراج پہلے ہوئی ہے. اگر ان کی وفات کے بعد ہوئی ہے تو پھر تو خدیجہ نہیں تھی, ان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا کسی روایت. خدیجہ کا ذکر تو کہیں نہیں آتا معراج کی روایات کے اندر. یہ اور ذریعوں سے بھی کنفرم ہے کہ ان کی وفات پہلے ہو چکی ہے.